اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وآت ذی القربى حقہ صلوات۔ ہمارا آج کا موضوع فدق کے جو تاریخ کا نہایت ہی حساس موضوع ہے۔ البتہ حساسیت ہونی تو نہیں چاہیے، لیکن بہرحال ایک شدید قسم کی حساسیت، چونکہ یہ وہ موضوع ہے کہ جس میں مسلکی پہلو، دینیاتی پہلو، مذہب کی بنیاد اور بہت سارے مسائل ایسے جو اس میں دخیل ہیں کہ جس کی وجہ سے جو وہ ایک فریق ہے اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس پہلو کو نمایاں کیا جائے، اور دوسری طرف جو وہ دوسرے فریق ہیں جن کی کوشش ہوتی ہے کہ اس پہلو کو ذکر ہی نہ کیا جائے۔ اب کیا وجہ ہے کہ ایک فریق اس کو بہت نمایاں کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ایک جو ہے وہ بالکل اس کو چھپانے کی یا حتیٰ نہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حتیٰ یہ تک کہا گیا کہ اس مسئلے کو نہ چھیڑا جائے، چونکہ اگر اس مسئلے کو چھیڑا جائے گا تو یہ تشیع میں ورود کا دروازہ ہے، یعنی اتنا اہم مسئلہ کہ اس کو تشیع میں، خود اہل سنت کی بعض کتابوں میں انہوں نے یہ ذکر کیا، کہا کہ یہ وہ مسئلہ ہے کہ جو تشیع میں ورود کا دروازہ ہے، یہاں سے اگر جو ہے وہ کوئی بھی اس مسئلے کو سمجھ جائے تو وہ تشیع میں وارد ہو سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے وہ ان مسائل کو کم سے کم جو ہے وہ بیان کیا جائے۔ مسئلہ فدق ایک ایسا سوال، خصوصاً آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں، بچہ ہو، بڑا ہو، نوجوان ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، طالب علم ہو، کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہو، اس کے بارے میں یہ سوال ضرور کرتا ہے۔ پہلے ایک دور تھا کہ یہ موضوعات اتنے زیادہ نمایاں نہیں تھے، لیکن آج سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت سارے موضوعات اور بھی بہت زیادہ نمایاں ہو گئے، ہر کسی کی زبان زد عام ہے، اور یہ ایک بہت اچھی فرصت ہے، آپ کے پاس اپرچونٹی ہے کہ آپ جو ہے وہ خود دیکھ سکیں کہ حقیقت کیا ہے اور کیا حقیقت نہیں ہے، فیکٹ، اور اس کو آپ جان سکیں اور پھر اس کے مطابق آپ اچھی چیز کا انتخاب کر سکیں۔ یہ ایک بہت اچھی چیز ہے کہ سوشل میڈیا نے بہت ساری مشکلات کو آسان کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو بھی جوان نسل ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتی ہو، اس وقت اس کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمیں ایسا جواب چاہیے جو کانے کنند ہو۔ اب آپ ہم سے یہ نہ کہیے کہ یہ سوچیں گے تو کافر ہو جائیں گے، یہ سوچیں گے تو ایمان زائل ہو جائے گا، یہ سوچیں گے تو دین سے باہر ہو جائیں گے۔ نہیں، ہمیں ہمارے سوال کا جواب چاہیے، اور جو حضرات علماء، دانشور کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوں، ان کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی سوال کرتے تو اس سوال کا جواب دیا جائے، اس کو بے جواب نہ چھوڑا جائے۔ یہ مسئلہ فدق کا، یہ اگر ہم دیکھیں تو صدر اسلام سے ہی بظاہر لا ینحل مسئلہ لگتا ہے، ایسا مسئلہ کہ جس کو ابھی تک حل نہیں کیا جا سکتا اور فریقین کے درمیان ابھی بھی مورد نزاع ہے، اس کا کوئی جو وہ نتیجہ نہیں نکل سکا۔ البتہ اس کا نتیجہ نکلا، مسئلہ نتیجے کو قبول کرنے میں، کہ ہم اس نتیجے کو، ان حقائق کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا ہمارا کلیہ جو ہے وہ یہی ہے کہ میری مرضی۔ ایک گاڑی جا رہی تھی میرے آگے، اس میں جو ہے وہ لکھا تھا 2 + 3 = 7۔ اب یہ ریاضی کا، میتھمیٹک کا کلیہ انہوں نے کیسے حل کیا؟ بڑی آسانی سے، نیچے لکھا تھا کہ میری مرضی۔ ہم بھی بہت ساری چیزیں جب حقائق سے سامنا کرتے ہیں تو حقائق سے منہ موڑ لیتے ہیں اور حقائق کو اپنی مرضی کا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارے جو ہے وہ دل سے ایک صدا آ رہی ہوتی ہے، میری مرضی۔ تاریخی حقائق کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ میری مرضی، میری مرضی ایسے، لہذا میں اس کو یوں دیکھوں۔ تو یہ جو ہے وہ مسئلہ اس نوعیت کا ہے کہ اس کی حقیقت سے صرف نظر کر کے، حقیقت سے منہ موڑ کے میری مرضی کے مطابق اس کو دیکھا گیا۔ بس اس کی ایک تاریخی حیثیت ہے، ایک مسلکی حیثیت ہے۔ اگر تاریخی ہسٹورک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو کچھ اور نظر آئے گا، اور اگر آپ مسلک کی
ریلیجن کی اینک سے دیکھیں گے تو پھر آپ کو کچھ اور نظر آئے گا. پہلے بھی عرض کیا کہ مسلک کی اینک ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ایک اینک پہنیں, اس کے اوپر ایک رنگ چڑھا ہو, سبز رنگ, پیلا رنگ, کالا رنگ, اب آپ کو ہر چیز اسی رنگ میں دکھے گی. مسلک بھی بیان نہیں ایسے, آپ جس چیز کو بھی مسلک کی اینک سے دیکھیں گے وہ آپ کو اسی رنگ کی دکھائی دے گی جیسا وہ مسلک دکھانا چاہتا ہے, جس رنگ کی. بولو مثلا اگر کسی نے سفید کپڑے پہنے ہیں لیکن اینک جو ہے وہ کالی پہنی ہوئی ہے, پیلی پہنی ہوئی, تو اب وہ کپڑے جو پیلے نظر آئیں گے, اب وہ سفید نظر نہیں آئیں گے, حقیقی رنگ نظر نہیں آئیں گے. مسلک یہی ہے. پر مسلکی رنگ جو ہے وہ اس کی وجہ سے حقیقت جو ہے وہ پنہان ہو گئی ہے, اور اگر حقیقت کے نتائج بیان کر لیے جائیں اور ان کو قبول کر لیا جائے تو اس کے نتائج بڑے سخت ہیں. حتیٰ جو ہے وہ ممکن ہے کہ مسلک کی بنیادیں ہل کر رہ جائیں. جیسے خود یہ اعتراف کرنا کہ یہ مسئلہ تشیع میں ورود کا دروازہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بنا پر مسلک کی بنیادیں ہل رہی ہیں. جی مسلک میں غلو, شاید میں نے یہ بولا نہیں ہے, مجھے وہ ابھی ایگزیکٹ وہ ورڈ نہیں معلوم پڑ رہا کہ اس کا کیا ہے. بہرحال مسلک کی اینک سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کو مسلک کی بنیادیں, تزلزل یعنی زلزلہ آنا اور اس میں ہل جانا, نابود ہو جانا, منہدم ہو جانا, گر جانا, یعنی وہ بنیادیں جو گر جائیں گی اگر آپ حقیقت, اور یہ اعتراف کیا انہوں نے کہ اگر ہم اس کو قبول کر لیں تو یہ تشیع میں ورود کا دروازہ, یعنی کیا ہمارے مسلک کی بنیادیں سے ہل جائیں گی. لہٰذا کیا کیا گیا, من پسند توجیحات, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے ہوگا, ایسے ہوا ہوگا, لہٰذا ہر کسی نے جو من پسند کی, اور پھر جو ہے وہ ایک سلسلہ شروع ہوا من گھڑت تاریخ کا. جو پچھلی دفعہ میں نے کتابیں دیں, اگر کسی نے پڑھی ہوں اور اس کو تھوڑا سا حقائق کے آئینے میں جا کے دیکھیں تو اس میں بہت ساری من گھڑت چیزیں جو ہے وہ ہمیں نظر آئیں گی. حقیقت کو دیکھ کے بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی. حقیقت کیا ہے, حقیقت سے منہ موڑ لیا گیا. جیسے وہ سائنسدان تھا, اس سے کہا گیا کہ تم اعتراف کرو کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد نہیں گھومتی, بلکہ سورج زمین کے, جو پرانا نظریہ تھا نظام شمسی میں کہ زمین ہے جو محور ہے اور سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے. البتہ آج بھی بہت سارے ایسے جو ہے وہ افراد موجود ہیں کہ جو نہ صرف اس کے قائل ہیں بلکہ بچوں کو سوشل میڈیا پہ آ کر یہ ساری چیزیں پڑھا رہے ہوتے ہیں, اور اس کی جو ریزن وہ بتا رہے ہوتے ہیں, جو وجہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے یہ کہا ہے, اعلیٰ حضرت نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہے وہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے, لہٰذا جو ہے وہ سائنس جو کہتی رہے آپ نے اس کو نہیں ماننا. تو اس سائنسدان نے بھی یہی کہا تھا, اس نے کہا تھا کہ میں مان لیتا ہوں آپ کے کہنے پہ, لیکن میرے کہنے سے زمین جو ہے وہ اپنی جگہ پہ باقی نہیں رہے گی, سورج زمین کے گرد گھومنا نہیں شروع کر دے گا. وہ اپنی جگہ, اپنی حرکت انہوں نے ایسے ہی جاری رکھنی ہے, چاہے میں اس حقیقت کو مانوں یا نہ مانوں. تو حقیقت ایسے ہی ہوتی ہے, آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں. بس تاریخ میں حقیقت کو جاننے کے لیے ہمیں ماضی میں جھانکنا پڑے گا کہ ماضی میں کیا تھا, اور آنکھیں کھول کر جیسی حقیقت ہو, جیسے پیغمبر نے فرمایا کہ اے خدایا مجھے اشیاء کی حقیقت ایسے ہی دکھا دے جیسی ہیں. ہمیں ماضی میں جھانکنا پڑے گا, ماضی میں جھانک کے جیسی نظر آ رہی ہیں بغیر کسی اینک کے ہمیں ویسے ہی دیکھنا پڑے گا. اگر ہم من پسند تصویر بنا کے آنکھیں بند کر لیں اور تصور کرنا شروع کر دیں کہ یہ تصویر ہے, تو یہ بالکل بھی حقیقت سے نزدیک نہیں, حقیقت سے بہت دور ہے. اور ایک اور مسئلہ یہاں پر جو پیش آتا ہے کہ ایسے مسائل جو ٹاپکس ہیں ہمارے یا دوسرے اور بھی تاریخ کے بہت سارے موضوعات ہیں, اگر ہم ان کو چھیڑیں گے تو یہ مسلمانوں میں اختلاف کا باعث بنیں گے. نہ, یہ غلط فہمی ہے. کبھی بھی اختلاف, جنگ, درگیری, جھگڑے کا باعث نہیں بنتے, بلکہ اختلاف خصوصاً علمی دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ یونیورسٹیز میں باقاعدہ ایک چیئر منعقد کرتے ہیں جس میں جو ہے وہ اگر کسی نے کوئی آرٹیکل لکھا ہے, بک لگی ہے, تو اس کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے. خود جو آتھر ہوتا ہے وہ اپنی کتاب لکھ کے جو ایسے افراد کو دیتا ہے کہ جو اس فن میں ماہر ہوتے ہیں, اور پھر ان سے کہتا ہے کہ آپ اس پر تنقید کیجئے, اس کو کرٹیسائز کیجئے. کیوں؟ کیونکہ آپ جو ہے نشاندہی کریں گے, میرا کام جو ہے وہ بہتر ہوگا. اختلاف کے آداب ہوتے ہیں, اگر اختلاف آداب کے بغیر ہو تو یہ نقصان کا باعث ہے. شدت پسندی کی علیحدہ چیز ہے, یہ اس کا اختلافی ممکن ہے کہ اس میں اختلاف اپنا کام کرے, آگ کو مزید بھڑکائے, لیکن خود اختلاف شدت پسندی اور جھگڑے کا باعث نہیں بنتا. کتنا ہی اختلاف جو ہمارے درمیان ہوتا ہے,
دو بھائیوں کے درمیان، والد اور بیٹے کے درمیان، ماں اور بیٹی کے درمیان، استاد اور شاگرد کے درمیان، اسی علمی اختلاف سے آج جو ہے وہ علم کی ترقی ہمیں نظر آتی ہے۔ اگر علم میں اختلاف نہ ہوتا، آج آپ کو جتنی ترقی نظر آ رہی ہوتی؟ نہیں۔ پہلے ایک نظریہ پیش کیا گیا، اس کو پھر رد کیا گیا، رد کر کے ایک نیا نظریہ، پھر اس کو رد کیا گیا، پھر ایک اور نظریہ، اسی تنقید سے مراحل سے گزر کر آج جو ہے وہ علم جو ہے وہ اس صورت میں۔ بس اس مسئلے کو جو ہے وہ مشکل جو درپیش ہے وہ یہ کہ اس میں مسلکی رنگ بہت زیادہ دخیل ہے، چونکہ ان کی بنیادیں اسی مسئلے کے اوپر کھڑی ہیں، اور وہی اصول مذہب وہ اس کو قبول کرنے سے مانے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، اور جب قبول کرنے سے مانے تو اب کیا ہے، توجیہ کا باب کھل جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی مرضی سے جو وہ ایک تعویل گھڑنے لگتے ہیں کہ ایسا ہوا ہوگا، ایسا ہوا ہوگا، یہ ہوا، وہ ہوا، تو پھر ایک باب جو ہے وہ کھل جاتا ہے جس سے حقیقت بالکل مٹ جاتی ہے۔ اب جو وہ ہماری جو گفتگو ہوگی وہ ساری جو ہے وہ دو کتابوں کے اوپر ہوگی، چونکہ اصلی دو کتابیں صحیح بخاری اور مسلم ہیں۔ جیسے پچھلی دفعہ سقیفے کی ساری بحث وہ ہماری مسلم اور بخاری کی روایات اور ان روایات میں جو چیزیں بیان ہوئیں ان کے اوپر سوالات اٹھا کر ان کو ذکر کیا گیا۔ کچھ سوالات جو اس سلسلے میں ہر ذہن میں پیش آتے ہیں کہ یہ فدق کیا تھا، یہ کتنی بڑی سرزمین تھی، اس کی مالکیت اور اس کی حیثیت کیا تھی۔ دوسرا سوال، کیا یہ ایک باغ تھا، اور اگر ایک فقط باغ اور ایک سرزمین تھی اور چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا تھا تو جناب سیدہ کا مطالبہ کرنا اور نہ ملنے پر جو وہ ناراضگی کا اظہار کرنا، حتیٰ اتنی ناراضگی کا اظہار کرنا کہ مرتے دم تک جو وہ طرف مقابل سے بات چیت بھی نہ کرنا، حتیٰ جو وہ دفن ہوتے وقت انہیں خبر نہ دینا اور اسی حالت میں دفن ہو جانا، یعنی اتنا زیادہ جو وہ اس حد تک حالات تھے، یعنی ایک معمولی سی بات تھی۔ جناب سیدہ کو معلوم نہیں تھا کہ پیغمبر نے ان کو دیا یا نہیں دیا، یعنی ایک مسئلے سے جو جناب سیدہ سے مربوط تھا، ان کے والد کو بتانا چاہیے تھا کہ بھئی آپ کا مسئلہ ہے، آپ کے ساتھ اس کے بعد یہ ہونا ہے، یہ چیز آپ کی ہے یا آپ کی۔ کیا جناب سیدہ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ فدق جو جناب سیدہ کا حق نہیں ہے اور انہوں نے جا کر مطالبہ کر دیا؟ کیا ممکن ہے کہ ہم کہیں کہ جناب سیدہ غلطی اور خطا کر سکتی ہیں؟ نعوذ باللہ، آیا ممکن ہے ایسا کہا جائے؟ کیا یہ ایک معمولی واقعہ ہے کہ بس جیسے تاریخ میں واقع ہوتے ہیں، ایک عدالت میں جاتے ہیں، فیصلہ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو وہ ختم ہو گیا؟ کیا یہ فقط ایک تاریخی واقعہ ہے، یا اس کی قرآنی جڑیں بھی ہیں، اس کی حدیثی جڑیں بھی ہیں، اس کا فقہی پہلو بھی ہے، اس کا کلامی پہلو بھی ہے، اعتقادی پہلو بھی ہے؟ کیا یہ ایک ہی ہے یا اس کا ہر نہ، اس کا جو ہے وہ متعدد پہلو سے اس واقعے کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد یہ کہ پیغمبر نے جب کسی کو اپنا جانشین تعین نہیں کیا، اپنے بعد کچھ بھی نہیں کہا کہ میرے بعد کرنا کیا ہے، کوئی اصلاً اس سیٹ کے لیے، اس عہدے کے لیے کچھ بھی نہیں بتایا۔ جب عہدے کے لیے نہیں بتایا تو ان باقی چیزوں کے لیے کسی کو کیسے حق حاصل ہے کہ وہ اپنے تئیں یہ فیصلہ کرے کہ پیغمبر یوں کرتے تھے؟ پیغمبر نے تو کچھ بھی نہیں بتایا، پیغمبر نے تو ان چیزوں کو بیان ہی نہیں کیا۔ یعنی پیغمبر اتنی بڑی چیز بھول گئے اور یہ چھوٹی سی چیز یاد رکھی، اور وہ بھی کسی خاص فرد کو بتائی کہ آپ نے ایسے کرنا ہے۔ ہم جو ہے وہ انبیاء میراث نہیں چھوڑتے، فقط ایک شخص کو بتا کے جاتے ہیں اتنا اہم مسئلہ، اور جو ہے وہ خلافت کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے۔ اب ایک اور سوال کہ کیا صحابی خطا کر سکتے ہیں؟ یا اگر ہم یہ کہیں کہ صحابی نے خطا کی تو کیا ہم گمراہ ہو جائیں گے؟ کیا یہ ایمان کا حصہ ہے؟ شہادتین کے علاوہ کیا صحابہ پر ایمان لانا جیسے شہادتین پر، کیا یہ واجب ہے؟ اگر اس پر ایمان نہیں لائیں گے تو دین سے خارج ہو جائیں گے، اور جو صحابہ کی خطا پر انہیں خطا کار کہے کیا وہ گمراہ ہے، اس کی تکفیر کرنی چاہیے؟ یہ جو مختلف سوالات ہیں ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں، کچھ سوالات کے جوابات دیں گے، کچھ جو وہ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ بعد میں اگر فرصت ملتی ہے تو اس کے لیے۔ سب سے پہلے ہم جناب سیدہ کو دیکھتے ہیں۔ خلیفہ اول کا تعارف کسی حد تک پچھلی نشست میں ہو چکا، لہٰذا ہم اس کو زیادہ بیان نہیں کرتے۔ جناب سیدہ حسب و نسب کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ اور عرفہ خاتون ہیں، آپ کی والدہ جناب خدیجۃ الکبریٰ، جنہیں جاہلیت میں طاہرہ کا لقب دیا گیا۔ اس جاہلی معاشرے میں یہ معمولی بات نہیں ہے کہ جاہلیت کے معاشرے میں جہاں ہر طرف تاریکی ہے، ایک طہارت کا جو ہے وہ چراغ جل رہا ہے،
جناب سیدہ جو ہے وہ جناب خدیجہ کی دختر ہیں. کائنات کی سب سے بافضل ترین خاتون، یہ متفق ہے، اس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کائنات کی سب سے افضل، خود صحیح بخاری مسلم میں روایات ہیں، اور حتیٰ اہل سنت جو مورخین ہیں، ڈاکٹر محمد سلابی، انہوں نے بھی حضرت علی علیہ السلام کی زندگی پہ جو کتاب لکھی اس میں انہوں نے پوری ایک بحث کی جناب سیدہ کی فضیلت پر، اور مجبور ہو کر کی. یعنی محسوس ہو رہا تھا کہ کتنے کرب میں یہ مبتلا ہیں اس بحث کو کرتے ہوئے، لیکن چونکہ روایات ہیں اس کو بیان کیے بغیر، ایسے حق ہیں کہ جس کو بیان کیے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. پیغمبر سے مشابہت ہے، محبوب ترین شخصیت ہیں. قرآن میں متعدد آیات اور سورہ جو ہے وہ جناب سیدہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں. حدیث میں بہت زیادہ فضیلت جناب سیدہ کی، خود بخاری میں، مسلم میں، فضائل صحابہ، احمد ابن حنبل اور دوسری بہت ساری کتابوں میں ایک پورا باب ہے جناب سیدہ کے فضائل کا، جن کو یہاں پر بیان نہیں کیا جا سکتا. تاریخی واقعات، سیرت و کردار کو دیکھیں تو وہ ایک علیحدہ باب ہے سیرت کا جناب سیدہ کی، کہ جناب سیدہ کی سیرت کیسی تھی. بس ایک مسلمہ حیثیت ہے کہ جناب سیدہ، اور اس میں اگر ہم ایک نچوڑ نکالیں تو آیت تطہیر کی صورت میں جناب سیدہ کی عصمت کی صورت میں نکلتا ہے کہ خدا نے جناب سیدہ کی عصمت کی گواہی دی کہ آپ معصوم ہیں. بس معصوم ہیں، کوئی خطا نہیں ہو سکتی. دوسرا، روایات میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے جناب سیدہ کو غضب نہ کیا فقد اغضبنی، اس نے مجھے غضب نہ کیا. جناب سیدہ کو جس نے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. البتہ یہاں پر ایک من گھڑت واقعہ جو ہے وہ امیر المومنین کی نسبت بیان کیا جاتا ہے، لیکن بالفرض یعنی ایک دفعہ اس کو مان لیں، اگرچہ وہ واقعہ بالکل من گھڑت اور جعلی ہے، کہ امیر المومنین جو ہے وہ کسی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے تھے اور جناب سیدہ ان سے ناراض ہوئیں. امیر المومنین گھر سے چلے گئے. جب پیغمبر آئے، جناب سیدہ کو ناراحت دیکھا تو ایک جائز کام، دوسری شادی ناجائز نہیں ہے اسلام میں، اب تو اس کی اپنی شرائط وہ ساری ہیں. امیر المومنین ایک جائز کام کر رہے ہیں بظاہر، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جناب سیدہ کو گراں گزرا کہ امیر المومنین، یہ میں بفرض صحت کہہ رہا ہوں، یہ روایت صحیح نہیں ہے، میں بار بار اسی لیے تاکید کر رہا ہوں، اس کو صحیح نہ سمجھیے گا. اس میں بہت سارے جو ہے وہ ایسے تاریخی پہلو موجود ہیں کہ جو تنقید کا باعث ہیں، یہ کسی لحاظ سے بھی صحیح نہیں ہے. بہرحال ہم اس کو فرض کر رہے ہیں، ایک جائز کام کے لیے بالفرض اگر جناب سیدہ ناراض ہوتی ہیں اور پیغمبر آ کر کہتے ہیں کہ جس نے جناب سیدہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا. اگر ایک ناجائز یعنی ایسا کام ہے کہ جو جائز ہے اس پہ بھی جناب سیدہ راضی نہ ہوں، تو دوسرے مسائل خود دیکھ لیں کہ اس میں اگر جناب سیدہ کی رضایت اور نارضایتی کیا معنی رکھتی ہے. بس یہ دو چیزیں، ایک عصمت جناب سیدہ کی، ایک جناب سیدہ کی رضایت. یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ جناب سیدہ کی رضایت رسول اللہ کی رضایت، ان کی رضایت خدا کی رضایت ہے. یہ حدیث میں موجود ہے. اب ہم دیکھتے ہیں فدق کو کہ فدق کی حیثیت کیا ہے، فدق کیا ہے. فدق میں مختصر عرض کر دوں کہ فدق کہتے ہیں مال فے کو، فے کی اصطلاح ہے. فے کہتے ہیں وہ مال جو فقط پیغمبر کا ہوتا ہے، مال غنیمت. جنگ لڑنے گئے، جنگ لڑی، جنگ لڑنے کے بعد جو غنیمت حاصل ہوئی یہ غنیمت سب مسلمانوں کی ہے، سب میں مساوی، جو ایک قاعدہ ہے قانون ہے اس کے تحت تقسیم ہو گئی، یہ سب کا مال ہے. لیکن فے وہ مال ہے کہ مسلمان جنگ لڑنے گئے، جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی، ضرورت ہی پیش نہیں آئی، اور طرف مقابل نے مصالحت کر لی، کہا کہ ٹھیک ہے آپ جنگ نہ کریں، ہم آپ کو اس کے بدلے میں یہ زمین دیتے ہیں، یہ مال دیتے ہیں، یہ آپ کا ہوا. وہ زمین، وہ مال جو بغیر جنگ لڑے حاصل ہو، اس میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں، مسلمان بالکل اس سے لا تعلق ہے. یہ کس کا حصہ ہوگا سارا؟ یہ سارا پیغمبر کا ذاتی مال ہے. خود قرآن میں ذکر ہے کہ آپ نے گھوڑے نہیں دوڑائے، یعنی مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ خالص پیغمبر کا مال ہے کہ آپ نے اس کے لیے کوئی گھوڑے نہیں دوڑائے، جنگ نہیں کی، تلوار نہیں چلائی. جو تلوار چلائے بغیر حاصل ہو وہ پیغمبر کا اپنا ذاتی مال ہے، جیسے مرضی چاہیں اس کو خرچ کریں، یہ ان کی ذاتی ملکیت ہے. یہ فدق تھا، پیغمبر کی ذاتی ملکیت ہے. اس پر سب متفق ہیں، شیعہ اہل سنت سب متفق ہیں کہ یہ مال فے تھا، پیغمبر کا خالص مال تھا، اس میں دوسرے کسی کا کوئی حق نہیں تھا. پیغمبر کی وفات ہوئی، جناب سیدہ، اب دو روایات ہیں.
نہیں، مالفے میں سب متفق ہیں کہ یہ خالص پیغمبر کا تھا. بخاری مسلم اس کا ترجمہ کیا، یعنی وہ بیان کیا کہ یہ خالص پیغمبر کا تھا، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں کی گئی. یعنی یہ سب متفق ہیں کہ فدق، خیبر، بنو نذیر اور چند اور ایسی اراضی تھیں، جائیدادیں، جاگیریں تھیں کہ جو بغیر جنگ لڑے حاصل ہوئی، یہ پیغمبر کا مال تھا. یہ سب نے اس کو جو ہے وہ مانا. اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے یا کوئی وہ شبہ اور اختلاف نہیں ہے. اختلاف اس میں کہ جناب سیدہ کو دیا یا نہیں دیا ایک گفٹ کے طور پہ، تحفہ، ہبہ. دوسرا، اگر تحفہ نہیں، گفٹ نہیں کیا جناب سیدہ کو، تو کیا یہ پیغمبر کی ملکیت ہونے کے ناطے جناب سیدہ کو میراث میں نہیں ملنا چاہیے تھا؟ ان کی میراث نہیں بنتی تھی؟ عمدتاً یہ سوال ہے کہ شیعہ کا ادعا یہ ہے کہ یہ ہبہ تھا. جب ہبہ کو قبول نہیں کیا گیا تو جناب سیدہ نے کہا کہ چلو ہبہ کو قبول نہیں کرتے، میرے گواہوں کو جھٹلا رہے ہو، تو اب جو ہے وہ میراث، یہ میرے جو ہے وہ بابا کی میراث ہے. تو کہا کہ نہیں، یہ آپ کی میراث نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر نے کہا نحن معاشر الانبیاء لا نورث، ہم جو کوئی میراث نہیں چھوڑتے. اب دو روایات ہیں، اور یہ جتنی بھی روایات ہیں یہ حضرت عائشہ سے ہیں، عمدتاً حضرت عائشہ سے ہیں یا شہاب زہری سے ہیں. جو حضرت عمر سے روایت ہے وہ شہاب زہری سے ہے، خود حضرت عمر کی زبانی وہ روایت جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے. ایک روایت یہ کہ جناب سیدہ نے قاصد بھیجا، مطالبہ کیا اور انکار ہو گیا. دوسری روایت یہ ہے کہ جناب سیدہ اور حضرت عباس جو چچا تھے پیغمبر کے، یہ دونوں خود گئے اور انہوں نے جا کر مطالبہ کیا کہ فدق ہمارا ہے، ہمیں دے دیں، اور خلیفہ نے دینے سے انکار کر. یہ دو روایات ہیں اور دونوں کی دونوں جناب عائشہ سے نقل ہیں. اب یا تو یہ کہ ان میں اختلاف ہے، یا یہ کہ جناب سیدہ نے دو مرتبہ مطالبہ کیا ہو، ایک دفعہ قاصد بھیج کر مطالبہ کیا ہو اور دوسری دفعہ دیکھا کہ قاصد کا کوئی جواب نہیں آتا تو خود دربار گئی ہوں اور وہاں چل کر انہوں نے مطالبہ کیا ہو. بہرحال یہ جو ہے وہ دو ہی صورتیں اس میں بن سکتی ہیں. اور جناب سیدہ کا مطالبہ یہاں پر جو بخاری اور مسلم میں وہ وراثت کا ہے کہ یہ ہماری میراث ہے. اور یہاں پر آپ اگر ہم دیکھیں تو جناب عائشہ کا کردار بڑا مرکزی رہا. سقیفہ میں، خلافت میں، فدق میں بڑا مرکزی کردار جو ہے وہ روایات جو بیان ہوئی ہیں اس میں حضرت عائشہ کا کردار جو بڑا مرکزی رہا. اور اس کے بعد جو وہ حضرت عائشہ یعنی نہ فقط کہ یہ روایات بیان کرتی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایسی دوسری روایات بھی بیان کرتی ہیں کہ جو اسی مطلب کی تائید میں ہوں. فرماتی ہیں کہ دوسری ازدواج جو بیویاں تھیں پیغمبر کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں مدینے کی جائیداد سے وراثت چاہیے، ورثہ چاہیے. تو جناب عائشہ نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میری میراث جو وہ نہیں ہوتی، جو ہوگا وہ اس کے بعد صدقہ ہو جائے گا، لہٰذا میری تو میراث ہی نہیں ہے، آپ جو فضول دعویٰ کر رہی ہیں. لہٰذا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اپنے دعوے سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیتے ہیں، ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے. اب یہ اس کی تائید میں ایک اور مطلب جو وہ ذکر کیا. اب دیکھیے یہ مطلب کس سے مربوط ہے وراثت کا؟ وراثت کا سب سے پہلا جو متعلق ہے وہ کون ہے جس کو وراثت ملنی ہے؟ اگر کوئی بھی دنیا سے جاتا ہے تو وراثت سے متعلق، مثلا ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بہت بڑی شخصیت، نہیں معلوم وہ کس کاروبار سے منسلک ہیں، ان کے بارے میں ہے کہ 400 ملین یا بلین ڈالر ان کی جو میراث ہے انہوں نے وہ بانٹ دی، خیرات میں دے دی اور چیریٹی اور اس کے لیے دے دی. اور اپنے بیٹے سے انہوں نے کہا کہ میں نے یہ دے دی، تم اپنی محنت خود کر کے کماؤ، یہ تم نے خود کرنا ہے. اب دیکھیں کہ اس کے پاس میراث تھی، اس نے اس کا کچھ کرنا، تو سب سے پہلے کس کو کہا؟ اپنے بیٹے کو. اس کے بعد دوسرے وہ جس ادارے کو دینی ہے اب اس کو کہے گا لیں جی آپ کی ہوئی. اپنے بیٹے کو میں نے اعلان کر دیا تاکہ کل کوئی دعویٰ نہ. یہاں پر اتنا اہم مسئلہ تھا تو پیغمبر کو سب سے پہلے کسے بتانا چاہیے تھا؟ اپنی اولاد کو بتانا چاہیے تھا. یہاں پہ پیغمبر اپنی اولاد کو بتا کر نہیں جاتے، ان کے کان میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں اور میرے جانے کے بعد سب سے پہلے جو شخص مجھ سے ملاقات کرے گا وہ تم ہوگی. یہ بتا کے جا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ میرے بعد جو ہے یہ مسئلہ بھی پیش آنے، لہذا تم یہ دعویٰ نہ کرنا، یہ میں نے صدقہ دے دیا. کس کو بتا رہے ہیں؟ جو حاکم ہے، جو خلیفہ ہے. کس کو بتا رہے ہیں؟ صرف ایک بیوی کو، باقی بیویوں کا حق نہیں تھا. آیا یہ بیوی اتنی زیادہ پیاری تھی، اتنی زیادہ رازدار تھی؟ نہیں.
سورہ تحریم پڑھ کے دیکھ لیں، وہاں پہ جب پیغمبر ان سے جدا ہو جاتے ہیں 1 مہینے تک علیحدہ رہتے ہیں، اور خدا کہتا ہے کہ اگر یہ توبہ نہیں کرتی تو پھر خدا آپ کو اس سے بہتر بیویاں دے دے گا۔ بس ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے کہ فقط ان کو یہ راز کی بات بتائی جائے اور باقیوں کو نہ بتایا جائے، یعنی ان میں کوئی ایسی خصوصیت نہیں ہے، یہ تو اس جو ہے وہ جگہ پر تھیں کہ نوبت طلاق تک آ گئی، اور خود حضرت عمر کہتے ہیں میں نے سمجھا کہ نبی نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی جب یہ نوبت ہے، اور یہ ہے، اور ان میں سے کہ جنہوں نے پیغمبر کا راز افشا کیا اور پیغمبر کے خلاف ایکا کیا، یہ خود سب مورخین نے لکھا، شبلی نعمانی نے اس کو بیان کیا، دوسرے انہوں نے بیان کیا، خود قرآن میں ان تتوبہ، اگر تم دونوں توبہ نہ کرو، تم دونوں کے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں، یہ مودودی صاحب نے ترجمہ کیا، میرا ترجمہ نہیں، یہ مودودی صاحب کا ترجمہ، دوسرے جو ہے وہ مفسرین نے ترجمہ کیا۔ اب اتنی کوئی خاص بات بھی نہیں ہے کہ آپ کو فقط آپ ہی کو یہ راز کی بات بتائی جائے، باقی جو خواتین ہیں ان میں سے کسی کو، نہ بیٹی کو نہ باقی خواتین کو یہ مسئلہ بتایا جائے، یہ جو ہے وہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ، اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو جناب سیدہ نے جب دعویٰ کیا خلیفہ کے پاس، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے انکار کر دیا دینے سے، کہا کہ میں نے پیغمبر کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نحن معاشر الانبیاء، پھر وہ حدیث پڑھی کہ ہم جو ہے وہ انبیاء اپنی میراث نہیں چھوڑتے، جو کچھ باقی ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو کہا کہ یہ جو ہے وہ آپ کو میں نہیں دے سکتا، میں وہ کام نہیں کروں گا جو پیغمبر نے نہیں کیا۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے، اگر آپ کو اپنے اخراجات کے لیے جتنا چاہیے اتنا میں دے دوں گا، جتنا آپ مانگیں گے اتنا میں دے دوں گا۔ کہا کہ پیغمبر نے کہا کہ میرے جو کارمند ہیں، جو کارندے ہیں، ان کی تنخواہیں، میری بیویوں کا خرچہ، اور آل محمد کو اس میں سے دے کے باقی جو ہے وہ صدقہ ہے۔ یعنی پیغمبر جو ہے وہ 3 چیزوں کا ذکر کریں کہ یہ ہے، اور اس کے بعد صدقہ ہے، یعنی معمولی مسئلہ بھی نہیں ہے، یعنی جو اپنے کام کی چیزیں وہ ساری بیان کر دیں، اور جب جناب سیدہ کی باری آئے تو اس میں صرف خرچے والی بات کہ آپ خرچہ لے سکتی ہیں، لیکن اس کی مالکانہ حیثیت وہ نہیں ہے، وہ آپ کے لیے نہیں ہوگی۔ یعنی اصل جو یہاں پہ نزاع تھا وہ اس کی مالکانہ حیثیت کا تھا، یہ وہ نقطہ تھا کہ اس کی مالکانہ حیثیت کیا ہے، آئے جو ہے وہ مالک ہیں، یا ایک مینیجریل ایشو ہے کہ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہونا چاہیے، ان کے پاس ہونا چاہیے، نہیں، یہاں پہ کہ اس کی حیثیت کیا ہے، ہم آپ کو وہ حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، پیسے دے دیں گے، آپ اپنے اخراجات جو ہے وہ جتنے چاہیں گے ہم آپ کو دے دیں گے، لیکن یہ ہم آپ کو نہیں دیں گے، یہ حیثیت ہم آپ کو نہیں دیں گے۔ اصلی مسئلہ اس حیثیت میں ہے کہ یہ حیثیت کیوں جناب سیدہ اسی حیثیت کو طلب کر رہی ہیں، اور کیوں طرف مقابل اسی حیثیت کو دینے سے انکاری ہیں۔ اس کی وجہ کی، اس کی وجہ خود جو ہے وہ اسی بخاری مسلم میں حضرت عمر بیان کرتے ہیں، بعد میں جو دوسری روایت اس میں بیان کرتے ہیں، انہوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ جناب سیدہ ناراض واپس آئیں، غضبناک واپس آئیں، یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں۔ جناب سیدہ نے ملاقات ترک کر دی، کلام ترک کر دیا، مرتے دم تک خلیفہ سے کلام نہیں کیا، اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حتیٰ فقط یہیں تک نہیں، اور جب ان کی وفات ہو گئی، شہادت ہو گئی، تو اس کے بعد امیر المومنین نے رات کے اندھیرے میں جناب سیدہ کو دفن کر دیا، اور دفن کرنے کے بعد ان کو اطلاع بھی نہیں دی گئی۔ یہ بخاری مسلم کی روایت۔ اب ایسا کیوں کیا گیا؟ جناب سیدہ کی ناراضگی، پیغمبر جو ہے وہ بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کر دیتے ہیں، جناب سیدہ کو یہی درس دیا انہوں نے۔ ہم باقی بھی امام حسن، امام حسین، باقی ائمہ کی زندگی دیکھتے ہیں تو جو بھی ان کے ساتھ گستاخی کرتا ہے انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ امیر المومنین کو دیکھ لیجئے، وہ ہے نا کہ عمر بن عبد ود کے جب سینے پہ سوار ہوئے تو اس نے بدتمیزی کی، امیر المومنین اتر آئے۔ کئی اور موارد میں آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے چھوڑ دیا، معاف کر دیا کسی نے بدتمیزی کی۔ یہ جناب سیدہ پیغمبر کی بیٹی ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی یہی درس دیا، یہی سیرت رہی۔ جناب سیدہ ناراض ہیں اور راضی نہیں ہو رہی 6 مہینے تک۔ 6 مہینے تھوڑی مدت نہیں ہے، 6 مہینے جناب سیدہ ناراض رہتی ہیں اور کوئی پرواہ کسی کو نہیں ہے، نہ جناب سیدہ راضی ہوتی ہیں، نہ جناب سیدہ کو راضی کرنے کی، بخاری مسلم کی بنا پر ان کو راضی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایسی کیا ناراضگی ہے کہ جناب سیدہ 6 مہینے تک ناراض رہتی ہیں، اور امیر المومنین بھی ناراض ہیں، اور امیر المومنین ناراض ہونے کے بعد اسی طریقے سے جناب سیدہ کو دفن کر دیتے ہیں۔
نبی کی بیٹی مدینے کے اندر، اور حتیٰ اہل سنت کی روایات ہیں جناب سیدہ کی تدفین کے بارے میں کہ جناب سیدہ کی بعض کہتے ہیں کہ تدفین جنت البقیع میں ہوئی جو موجودہ مقام ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اہل سنت کی روایات میں بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اسی مسجد نبوی کے ساتھ جو دوسرا حجرہ تھا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا، اسی میں دفن کیا گیا، مدینے میں، اسی مسجد نبوی کے بغل میں نبی کی بیٹی دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے، کسی کو اطلاع نہیں دی جاتی، اور رات کے اندھیرے میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ کیا یہ معمولی سوال ہے؟ کدھر گئے مسلمان؟ جو پیغمبر وضو کیا کرتے تھے، پانی گرتا تھا، یہ پانی کے قطروں پر جھپٹ پڑتے تھے اس کو لینے کے لیے، تبرک کے لیے۔ کسی کے پاس پیغمبر کا بال آ گیا تو یہ سنبھال کر رکھتے تھے تبرک کے لیے۔ یہ صحابہ کی حالت تھی کہ اتنا پیغمبر سے پیار کہ اس پانی کو لے لیتے ہیں، پیغمبر کے لباس، پیغمبر سے منسوب ہر چیز سے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ مسلمان مدینے کی گلیوں کو یاد کر کے رو رہے ہوتے ہیں۔ جب مدینے کی گلیوں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں تو نبی کی بیٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کس غربت کے عالم میں نبی کی بیٹی دفن ہوتی ہے؟ یہ معمولی سوال ہے کہ بھرے مدینے میں کسی کو خبر نہیں ہوتی، جناب سیدہ کسی کو خبر نہیں ہونے دیتی، وجہ کیا ہے اس کی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال۔ یہ جناب سیدہ کا عکس العمل تھا کہ انہوں نے اس طریقے سے احتجاج کیا، اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا تا قیام قیامت، صرف اس وقت کے لیے نہیں۔ یہ جو ہے وہ ایک روایت جو وہ، دوسری روایت حضرت عمر سے ہے جو شہاب زہری کی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر جو ہے وہ ان کے پاس حضرت عثمان، حضرت زبیر، طلحہ اور چند سعد بن ابی وقاص، یہ چند افراد آئے۔ اس کے بعد جو وہ امیر المومنین اور حضرت عباس آئے لڑائی کرتے ہوئے، ایک دوسرے سے جھگڑتے ہوئے، اور حضرت عباس جو پیغمبر کے چچا تھے یہ امیر المومنین کو برا بھلا کہہ رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے کہ اس نے میری حق تلفی کی، آپ میرا فیصلہ کر دیجئے۔ یہ دونوں افراد آئے حضرت عمر کے پاس، حضرت عمر نے جو ہے ان کا فیصلہ کرنا شروع کیا، کہا کہ جو ہے وہ دیکھو، اس سے پہلے انہوں نے پھر وہی یہ فدق والا مسئلہ کہ پیغمبر نے فرمایا، جناب سیدہ کا تذکرہ نہیں کرتے یہاں پر کہ انہوں نے مطالبہ کیا، اسی حدیث سے شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے، کیا تم نے نہیں سنا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء میراث نہیں چھوڑتے، ہمارا جو کچھ ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ دوسروں نے بھی اعتراف کیا، انہوں نے بھی اعتراف کیا، بالکل ایسا ہی ہے کہ پیغمبر کی جو بھی میراث ہوتی ہے وہ صدقہ ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پیغمبر کی جو بھی میراث تھی وہ ایسے ہی سلسلہ جو چلا آ رہا ہے، پہلے جو وہ پہلے خلیفہ کے پاس تھا، اس کے بعد جو وہ میں پہلے خلیفہ کا خلیفہ بنا تو یہ میرے پاس آئی، اور میں نے بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے اس کو کیا۔ اور یہاں پر جو وہ دو عجیب جملے، خود جو ہے وہ بخاری میں نہیں ہیں لیکن مسلم میں یہ دو جملے جو ہے وہ موجود ہیں۔ خود حضرت عمر کہتے ہیں کہ آپ دونوں کا خیال یہ ہے، یعنی یہ میراث کا جو مطالبہ تھا، آپ پہلے بھی میرے پاس آئے تھے اور اس سلسلے میں میں نے آپ کو مدینے کی جاگیر دے دی تھی، یعنی ان کو یاد دلاتے ہیں کہ میں نے آپ کو مدینے کی جاگیر، جو بنی نزیر ایک یہودیوں کا قبیلہ تھا، اس سے جو زمین ملی تھی وہ جائیداد میں نے آپ دونوں کے حوالے کر دی، اس شرط پر کہ یہ آپ کی مالکانہ حیثیت نہیں ہوگی، بلکہ جس طریقے سے رسول اللہ اس میں تصرف کیا کرتے تھے، اس کے جو ہے وہ مال کو جو ہے وہ خرچ کیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد خلیفہ اول جیسے خرچ کیا کرتے تھے، پھر 2 سال یہ میرے پاس تھی، میں بھی ایسے ہی خرچ کرتا تھا، میں اس شرط پر آپ دونوں کو دوں گا کہ آپ جو ہے وہ ایسے ہی خرچ کریں جیسے میں کروں، یعنی اسی حیثیت سے، یہ آپ کی مالکانہ حیثیت نہیں ہوگی، آپ اس کے آنر نہیں ہوں گے، آپ کی فقط جو ہے وہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے اس کو اسی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا، یہ جب دے دیا تو اس کے بعد حضرت عباس اور حضرت علی آپس میں لڑائی کرتے ہوئے آئے، اور حضرت عباس کا کہنا یہ تھا کہ حضرت علی جو وہ اپنی مرضی اس میں کرے، انہوں نے مجھے کچھ اس میں عمل دخل کرنے نہیں دے رہے۔ اصلی جو ہے ان کا دعویٰ یہ تھا کہ جو مدینے کی جاگیر ہے یہ حضرت علی کو آپ نے دی ہے، اور اس لیے دی ہے تاکہ یہ اسی طریقے پر اس کو جو ہے وہ استعمال کریں جیسے پہلے استعمال ہوتی چلی آ رہی تھی، اپنی ذاتی ملکیت نہ بنائیں، اور ساتھ ساتھ مجھے بھی شریک کریں۔ لیکن انہوں نے مجھے شریک نہیں کیا،
مجھے سائڈ پہ کر دیا، یہ تنہا فیصلہ کریں اور آپ جو وہ ہمارا فیصلہ کر دیجئے۔ انہوں نے پھر جو پچھلا وہ قضیہ سنایا، کہا کہ ایسا ہوا، پیغمبر نے جو ہے وہ یہ کیا، پیغمبر کے بعد خلیفہ اول نے یہ کیا اور میں نے یہ کیا، میرا بھی طریقہ کار وہی تھا۔ اور کہا جب آپ پہلے میرے پاس آئے تھے نا تو آپ کی نظر میں خلیفہ اول اور میری کیا حیثیت تھی، دونوں کے بارے میں۔ وہ خود حضرت عمر کے جملے صحیح مسلم میں، یعنی آپ جو ہے وہ ہم دونوں کو جھوٹا، گناہ کار، دغا باز اور چور سمجھتے ہیں۔ یہ خود جو ہے وہ بخاری مسلم کے جو ترجمہ جنہوں نے کیا ہے اس میں یہ جملے موجود ہیں۔ ابھی بھی نیٹ پہ جا کے سرچ کریں، اگر مسلم کی جو روایت ہے اس کا نمبر تو 4577، یہ مسلم کا وہ حدیث کا نمبر ہے کہ جس میں انہوں نے حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت عباس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ دونوں ہمیں جھوٹا، گناہ گار اور چور سمجھتے تھے، حالانکہ ہم ایسے نہیں تھے۔ خلیفہ اول بھی جو بڑے اچھے تھے، میں بھی بڑا اچھا ہوں، لیکن آپ کی نظر میں ہماری یہ حیثیت تھی۔ یعنی یہ خود بتا رہے ہیں کہ صحابہ میں خلافت کے مسئلے میں اختلاف اور ایک دوسرے کو اس طریقے سے سمجھنا، یہ خود بخاری اور مسلم میں یہ روایات موجود ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو ہے وہ میں آپ کو جو ہے وہ اگر اسی شرط پر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو دیتا ہوں، ورنہ میں آپ کو واپس لے لیتا ہوں۔ جیسے پہلے میں چلا رہا تھا میں چلاتا رہوں گا، اگر آپ نے اس کا یہی حال کرنا ہے جو آپ آپس میں لڑ رہے ہیں تو پھر جو میں آپ سے جو میں نے آپ کو مدینے کی جاگیر تھی وہ میں واپس دے دیتا ہوں۔ اور پھر ساتھ ہی کہتے ہیں کہ جو فدق کی جاگیر اور خیبر کی جاگیر نا وہ میں نہیں دوں گا، وہ کہتے ہیں وہ تو میں بالکل بھی نہیں دوں گا۔ کیوں؟ ساتھ اس کی وضاحت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس لیے کہ فدق اور خیبر کی جائیداد کو جو روک لیے یہ ان ضروریات کے لیے ہیں جو آئے دن خلیفہ کو پیش آتی رہتی ہیں، اور ان کا انتظام اسی شخص کے حوالے ہوگا، یعنی فدق فقط اسی شخص کے پاس ہوگا جو خلیفہ وقت ہو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ فدق جو خلافت کا مسئلہ نہیں تھا، خود حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ یہ فدق اسی کے پاس ہوگا جو خلیفہ ہوگا، خلیفہ کے علاوہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا انتظام وہی کرے گا، وہی سنبھالے گا اس کو کہ جو خلیفہ ہوگا۔ اور یہ آج تک اسی طریقے سے چلا آ رہا ہے، ابھی تک جو وہ ایسا ہی ہے کہ یہ فدق خلیفہ کے پاس ہوتا ہے۔ یعنی خود حضرت عمر یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ فدق کی حیثیت خلافت کی ہے۔ فدق ایک زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، کھجوروں کا باغ نہیں ہے، ایک جاگیر نہیں ہے، فدق ایک سمبل ہے خلافت کا۔ یعنی جس کے پاس یہ فدق ہوگا اس کا مطلب ہے کہ خلافت اسی کا حق ہے۔ آپ کو فدق اسی لیے نہیں دیا کہ اگر آپ کو فدق دے دیں گے تو خلافت ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی، اسی لیے جو خلافت اتنا زور ہے۔ مدینے کی جاگیر دے رہے ہیں، کہتے ہیں یہ میں آپ کو دے دوں گا، آپ اسی طریقے سے اس کو چلائیے، فدق نہیں دوں گا۔ فدق فقط خلیفہ کا حق ہے، یہ اسی کے پاس رہنا چاہیے، لہذا فدق جو وہ نہیں دیتے۔ یہ حضرت عمر نے جو وہ اس کو آ کر، البتہ یہ روایت جو اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کے بہت سارے پہلو ہیں جن پر تنقید کی جا سکتی ہے کہ حضرت علی کیوں فیصلہ کروانے آئیں گے۔ حضرت علی، بلکہ یہ تو ایسا تھا کہ خود جو وہ خلفاء حضرت علی کے پاس جاتے تھے فیصلہ کروانے کے لیے۔ پھر ایک دفعہ جو ہے جب حضرت علی کو کہا گیا کہ اس کی یہ حیثیت ہے اور آپ دونوں کو دے رہا ہوں، تو حضرت علی یہ حق تلفی کیسے کر سکتے ہیں کہ تنہا جو ہے وہ اس کو اپنے اختیار میں لے لیں اور حضرت عباس کو سائڈ پہ کر دیں، اور پھر جو وہ گالیاں دیتے ہوئے ایک ایسی چیز کے نہیں جس کی ملکیت ہی نہیں ہے، اور آپس میں اس چھوٹی سی چیزوں کے لیے وہ جھگڑنا شروع کر دیں۔ امیر المومنین کی شخصیت سے بہت زیادہ بعید ہے۔ بہرحال اس روایت سے جو ہمیں مطلب عکس کرنا ہے وہ یہی ہے کہ فدق کی جو حیثیت تھی وہ بہت کلیدی تھی، وہ معمولی حیثیت نہیں تھی۔ اب یہ کہ اس فدق کو کیوں دونوں فریق جو ہے اس پہ ان کا جھگڑا ہے، دونوں لینا چاہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے دیکھیں اگر ایک ہم خلاصہ ابھی تک کا کریں اس کو، تو وہی بنتا ہے کہ جناب سیدہ پیغمبر کی محبوب ترین شخصیت ہیں، فدق مال فہ ہے جو پیغمبر کا خالص اپنا مال ہے۔ پیغمبر کے بعد جو وہ ایک اختلاف ہوا، دو متضاد رائے، دو متضاد دعوے سامنے آئے، جناب سیدہ نے میراث کا مطالبہ کیا، خلیفہ نے انکار کر دیا، اور اس کے بعد جناب سیدہ شیخین سے ناراض رہیں اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ امیر المومنین کا انہیں جنازے پر نہ بلانا، اور اس کا جو ہے وہ اس کے بعد خلفاء کا فدق کی نسبت مختلف طرز عمل، شیخین کا طرز عمل یہی رہا۔ حضرت عثمان نے
اسے ذاتی ملکیت کے طور پر مروان کو دے دیا، اپنے داماد کو، انہوں نے اس کو دے دیا۔ اب وہ جو حیثیت تھی وہ ختم ہو گئی، انہوں نے اس کو شخصی حیثیت دے دی۔ اس کے بعد جو وہ مختلف دور سے ہوتا ہوتا جب 100 سن ہجری میں عمر بن عبدالعزیز کی حکومت آئی تو انہوں نے واپس اہل بیت کو کر دیا، کہا کہ یہ آپ کا حق تھا۔ عمر بن عبدالعزیز جنہیں عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، کہ جو حضرت عمر کے نقش قدم پر تھے، وہ اہل بیت کو اس لیے واپس کرتے ہیں کہ یہ آپ کا حق تھا جو آپ سے لے لیے گئے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے دور میں ہارون کو کہتے ہیں کہ یہ فدق ہمارا حق تھا، تم ہمیں واپس کرو۔ کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ مجھے اس کی حدود لکھ دیں، میں آپ کو فدق واپس کرتا ہوں۔ تو امام موسیٰ کاظم کہتے ہیں کہ شرق سے لے کر غرب تک جہاں تک تمہاری حکومت ہے یہ فدق ہے۔ یعنی امام موسیٰ کاظم کیا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ فدق اشارہ ہے خلافت کی طرف، اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ پھر مامون کے دور میں خود مامون نے یہ فدق واپس کیا سادات کو، اور تحریر لکھ کے دی کہ یہ ان سے غصب کیا گیا تھا اور میں واپس دے رہا ہوں۔ اس نے دقیقاً یہ ایک سند لکھ کے دی کہ یہ ان سے غصب کیا گیا تھا، میں اس کو واپس کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جو اب دیکھیں ایک ایسا سنگین مسئلہ ہے کہ چونکہ دو جو ہے وہ مذہب کی اصالت اسی پر، خصوصاً ایک جو مسلک ہے اس کی اصالت اور بنیاد اسی پر ہے، اگر یہ بنیاد گر جاتی ہے تو جو ہے وہ اس میں ایک زلزلہ آ جاتا ہے اور بہت ساری مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اب کیا ہے، دونوں فریق غلطی پر ہیں، غلطی پر نہیں ہیں، دونوں حق ہیں، یہ بھی صحیح ہیں وہ بھی صحیح ہیں۔ جیسے ایک قاضی کے پاس مسئلہ آیا تو ایک فریق نے جب اپنے دلائل پیش کیے تو اس نے کہا کہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، پھر دوسرے فریق نے جو وکیل اٹھا اس نے اپنے دلائل دیے تو جج کہتا ہے کہ بات تو آپ کی بھی غلط نہیں ہے۔ تو اس کا ساتھ جو وہ سیکرٹری بیٹھا ہو تو منشی بیٹھا ہو تو اس نے اس کے کان میں کہا کہ جج صاحب ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ بھی ٹھیک ہو وہ بھی ٹھیک ہو، ان دونوں میں سے ایک ٹھیک ہے ایک غلط ہے۔ تو جج کہتا ہے بات تو آپ کی بھی ٹھیک ہے، بات تو آپ کی بھی ٹھیک ہے کہ دونوں صحیح نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں پہ دونوں فریق جو وہ صحیح نہیں ہو سکتے، متضاد دعویٰ ہے، ایک کہتے ہیں کہ ہماری ہے، دوسرا کہتا ہے کہ ہماری ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ جناب سیدہ کو مسئلے کا علم نہیں تھا، یعنی جو جناب سیدہ سے متعلق ہے اس مسئلے کا جناب سیدہ کو علم نہ ہو۔ اب جو وہ مختلف توجیحات کرنا شروع کر دیں کہ جناب سیدہ کو مسئلے کا علم نہیں تھا، اس وجہ سے جناب سیدہ ناراض ہوئی، لہٰذا جناب سیدہ کی ناراضگی جو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بعضوں نے کہہ دیا جناب سیدہ نعوذ باللہ خطا پر تھیں، آپ نے پچھلے ایام میں سنا بھی ہوگا۔ بعضوں نے کہا کہ حدیث کا علم نہیں تھا، لہٰذا جو وہ اگر معلوم ہوتا تو ناراض نہ ہوتی، لہٰذا اس ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بعضوں نے کہا کہ جناب سیدہ کی مراد اس مسئلے میں یہ تھی کہ کہا کہ میں اب کلام نہیں کروں گی، تو کہا کہ یعنی مراد یہ ہے، اب توجیہ کر رہے ہیں، مراد یہ کہ اس مسئلے کے بارے میں دوبارہ میں بات نہیں کروں گی، بس اب یہاں پہ اس کو کلوز کر دو، میں دوبارہ بات نہیں کروں گی۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو تنہائی میں دفن ہونا وہ کیا معنی رکھتا ہے؟ اتنی آپ جو اس کو ایزی لے رہے ہیں، اور جناب سیدہ کے تنہا دفن ہونے کو جو آپ اس کو بالکل فراموش کر رہے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جناب سیدہ کی ناراضگی بے اقتضاء بشریت تھی، ایک بشر ہونے کے ناطے جو وہ بعض کو قدورت ہو جاتی ہے دل میں، تو اس وجہ سے جناب سیدہ ناراض ہوگی، اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ تو یہ جو ہے وہ چند چیزیں، اور بعض روایات میں جو ہے وہ جو بعد میں گھڑی گئیں ان میں یہ تھا کہ جناب سیدہ راضی ہو گئیں۔ سنن بہقی کی ایک روایت جو ذکر کرتے ہیں کہ جناب سیدہ راضی ہو گئیں، نہیں، یہ گھڑی من گھڑت روایات ہیں جو بعد میں گھڑی۔ اگر راضی ہو گئیں تو اس حالت میں دفن ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اب یہاں پر دیکھیں مشاجرات صحابہ میں یہ بات آتی ہے کہ صحابہ میں اختلافات کی، آپ اس مسئلے کے بعد اور خصوصاً مشاجرات صحابہ کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک حصہ وہ کہ جو شیخین سے، خلیفہ اول اور دوم سے مربوط ہے، ایک وہ حصہ جو ان کے علاوہ ہے۔ جو شیخین کے مسائل ہیں یہاں پر کوئی بھی آپ کو یہ کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ ان کی اجتہادی غلطی تھی۔ شیخین میں اجتہادی غلطی کو جو ہے وہ شاید شاذ و نادر ہی بیان کیا گیا ہو، جو بھی مسئلہ تھا اس کو توجیہ کر لیا گیا، چونکہ یہ بنیاد تھی، اس میں جو ہے وہ توجیہ جو ہے وہ ایسی مشکل پیش آ سکتی ہے۔ لیکن جو دوسرے افراد تھے صحابہ، ان کے بارے میں اگر ان سے کوئی غلطی ہوگی، حضرت عائشہ سے جنگ جمل میں جو ہے وہ خطا ہو گئی اور بعد میں وہ رویا کرتی تھیں، دوپٹہ بھیگ جاتا تھا، یا دوسرے افراد تھے وہ پشیمان تھے، گریا کرتے تھے اپنی پشیمانی پر، تو کہتے ہیں کہ یہ خطا اجتہادی تھی، یہ ان کا اجتہاد تھا کہ جس میں انہوں نے غلطی کی، اور
اجتہاد میں غلطی کرنا جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ ثواب ہے. خدا ایک ثواب دیتا ہے، اگر اجتہاد غلط ہو جائے آپ کا تو ایک ثواب ہے، اگر صحیح ہو جائے تو 2 ثواب ہیں. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ آپ کو ثواب بھی ملے گا. لیکن شیخین کے مسئلے میں یہاں پر یہ نہیں کہا گیا. اجتہاد کی تعریف جو ہے وہ یہاں پر نہیں کی گئی. ویسے اجتہاد کی تعریف موجود ہے. ایک جو اس اجتہادی غلطی پر اشکال آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ اجتہاد کہتے کسے ہیں؟ آیا اجتہاد یہ کہ جو مرضی کرے، یا یہ کہ کوئی کرائٹیریا ہے آپ کے پاس؟ آیا ہر شخص اجتہاد کر سکتا ہے، یا اس کے لیے خاص شرائط ہیں؟ اس کے پاس علم ہونا چاہیے، اس میں یہ خصوصیات ہونی چاہیے، پھر ہم اس کو کہیں گے کہ یہ مجتہد ہے. ہر بندہ تو نہیں کہہ سکتا. تو آپ کے پاس کیا اس کا معیار ہے؟ کہتے ہیں معیار صحابی ہونا ہے. بس صحابی ہو، صحابی سے یعنی اگر ایک عام انسان غلطی کرے تو اس کی غلطی ہے، اس کو گناہ ملے گا. لیکن اگر صحابی کوئی غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو وہ گناہ شمار نہیں ہوگا بلکہ اس کو اس پر ثواب بھی ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی غلطی اجتہادی ہے. یعنی فقط صحابی ہونا اجتہاد ہونے کا معیار ہے ان کے ہاں. توبہ کرے نہ کریں، یعنی آپ کو یہ نہیں معلوم کہ بعد میں توبہ کی یا نہیں کی. یا مثلا ایک ایسی غلطی کرتی ہیں، مثلا اس میں قتل و غارت جو کچھ بھی ہوتا ہے، وہ جو غلطی ہے فی نفس سے ہی، دیکھیں ابھی ہم بعد میں توبہ کی بات نہیں کریں، ابھی جو غلطی ہوئی ہے جس کی بنا پر یہ سارا واقعہ اور عمل پیش آیا ہے، یہ عمل صحیح ہے یا نہیں ہے، بات اس میں ہے. یہ حق ہے، یہ حق نہیں ہے. یعنی بات حق اور باطل کی ہو رہی ہے. نہیں، یہ توجیہ پیش کی گئی، توجیہ پیش کی گئی. دیکھیں اجتہاد کہتے ہیں تلاش و کوشش کو، محنت کر کے، زحمت کر کے تلاش و کوشش کی، یعنی اسٹرگل کرنا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک خاص راستہ طے کر کے ایک خاص میتھڈ کے تحت آپ جو ہے ایک نتیجے تک پہنچتے ہیں. اس کو اجتہاد کہتے ہیں، اس کو اجتہاد کہتے ہیں. مثلا ایک سادہ سی مثال یہ کہ ہمارے بچے ابھی اسکول میں جاتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، یہ مثلا میتھمیٹک میں ایک جو ہے وہ قاعدہ کلیہ سیکھ لیتے ہیں، ایک فارمولہ ان کو آ جاتا ہے. اب یہ فارمولہ جو ہے وہ جو انہیں آتا ہے، اب جو کتاب میں سوال ہوگا اس کو بھی حل کریں گے، جو کتاب سے باہر ہو آپ اس کو دیں گے تو حل کریں. کیوں حل کریں گے؟ ان کے پاس ایک فارمولہ ہے. اچھا پھر جب یہ پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں، مثلا کوئی انجینئر بنتا ہے، سول انجینئر، تو اب وہ کیا کرتا ہے، اسی کو وہاں پہ اپلائی کر رہا ہوتا ہے. وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جو مجھے پڑھایا گیا اس اینگل سے، فلاں چیز سے، اس کی فاؤنڈیشن دیکھ کے، فلاں چیز دیکھ کے اب میں یہ کام کروں. وہ کیا کر رہا ہے، اسے اپلائی کر رہا ہے. کیوں اپلائی کر رہا ہے؟ کیونکہ اس نے ایک چیز سیکھی ہے، ایک پروسیس سے گزرا ہے، اس نے وہ مہارت حاصل کی ہے، وہ فارمولے اسے یاد ہیں، اب وہ ان فارمولوں کو اپلائی کر رہا ہے. یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ مجتہد ہے اپنی فیلڈ میں. ڈاکٹر ہے، وہ علاج کر رہا ہے، معالجہ کر رہا ہے، تشخیص دے رہا ہے، اس کے بعد جو آپریشن کر رہا ہے یا آپ کو میڈیسن دے رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اس کا اپنا اجتہاد ہے. اس کی تشخیص اور پھر اس کے بعد اس پر عمل، یہ اس کا اجتہاد. یہ اجتہاد ہوتا ہے کوئی بھی متخصص اپنی فیلڈ میں. لیکن صحابہ کا اجتہاد ایسا نہیں ہے. علم ہونا شرط نہیں ہے، باقی جتنی بھی ہیں وہ ایک پروسیس سے گزرنا وہ شرط نہیں ہے، بلکہ جو بھی یہ کریں اگر صحیح کریں گے تو صحیح ہے، غلط کریں گے تو وہ اجتہاد ہو جائے گا. یہ جو ہے وہ معیار ہے صحابہ کے اجتہاد ہونے. بس یہاں پر شیخین کی اجتہادی غلطی نہیں کہا گیا. باقی موارد میں، جنگ جمل میں، جنگ صفین میں اور دوسرے علاقہ ماشاءاللہ جو موارد ہیں وہاں پہ کہا گیا کہ صحابہ سے جو کچھ ہوا یہ اجتہادی غلطی تھی. بس اگر ہم اس کو خلاصہ کریں تو فدق کی حقیقت جو تھی وہ ہبہ، میراث یا خلافت. نہ، اصلی مسئلہ جو وہ خلافت کا تھا. جھگڑا جو تھا وہ جائیداد کا نہیں تھا، خلافت کا تھا. میں 2 منٹ میں اس کو کلوز کرتا ہوں. پھر اس کو پیغمبر کی رحلت کے بعد جو وہ 2 قسم کی جو ہے وہ تحریکوں کا آغاز ہوا. ایک جو پیغمبر کی سنت پر رہنا چاہتی تھی، جن کی نمائندگی جناب سیدہ کاری تھی کہ جو کچھ پیغمبر کرتے چلے آئے ہیں اس میں منہ برابر بھی جو وہ رتی برابر بھی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ اگر آج ایک چیز میں تبدیلی ہوگی تو کل کیا معلوم کہ کسی اور چیز میں پورے دین میں تبدیلی ہو جائے. دوسرے جو فریق تھا وہ کہتے تھے کہ نہیں، جہاں پر ہمیں ضرورت پیش آئے گی ہم خود دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہم اپنی مرضی کے مطابق وہاں پر حالات، زمان اور مکان کے مطابق فیصلہ کریں گے. اس نقطہ نظر سے اگر ہم دیکھیں خلافت کے نقطہ نظر سے تو فریقین کے نزدیک فدق کی بہت زیادہ اہمیت ہو جاتی. اب یہاں پر 2 اور اہم مطلب جو وہ موجود ہیں. خلفاء ہیں جن کے پاس قدرت ہے، یہ صاحبان اقتدار ہیں. سیاست میں 2 اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں، ایک صاحبان اقتدار ہوتے ہیں، ایک صاحبان نفوذ اور صاحبان تاثیر ہوتے ہیں، جن کی نفوذ اور تاثیر بہت زیادہ ہوتی ہے. مثلا آپ نے پچھلے عرصے پاکستان میں دیکھا کہ ایک مذہبی گروہ سامنے آیا،
ختم نبوت کے نام پر، اور بہت سارے لوگوں کو اس نے اپنے قریب کر لیا۔ آیا ان کے پاس اقتدار تھا؟ نہیں، لیکن ان کے پاس کیا تھا؟ نفوذ تھا، تاثیر تھی، عوام میں بہت زیادہ جو ہے وہ ان کا اثر گزاری تھی۔ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں سیاست میں، ایک اقتدار ہوتا ہے، ایک نفوذ ہوتا ہے۔ بعض جگہ یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، بسا اوقات جو ایک دوسرے سے جدا ہو جاتی ہیں۔ اقتدار جو ہے وہ خلفاء کے پاس ہے، نفوذ جو ہے وہ جناب سیدہ اور امیر المومنین کے پاس ہے، جناب سیدہ کی دختر ہونے کی وجہ سے، اور وہ قرابت اہل بیت اور جو فضائل ان کے موجود تھے۔ یہ نفوذ ان کا، یہ حیثیت ان کی، یہ صاحبان اقتدار کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ لہٰذا کیا کیا جائے؟ اور ان کو معلوم ہے کہ یہ ہمارا نفوذ جو ہے یہ ہمیں کام آ سکتا ہے اس اصلی ہمارے حق تک پہنچنے کے لیے، ہم اپنے حق کو اس نفوذ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر اقتدار اور نفوذ کی آپس میں جنگ ہو گئی، آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ اب دونوں فریقوں کی کوشش یہ ہے کہ اپنے رقیب کو زیر کیا جائے۔ ان کی کوشش یہ کہ ہم اپنے حق کو واپس لے لیں، ان کی کوشش یہ کہ ہم ان کے نفوذ کو ختم کریں تاکہ اپنے اقتدار کو باقی رکھ سکیں۔ بس یہاں پر جو ہے ٹکراؤ ہوا نفوذ اور اقتدار میں۔ اہل بیت کا مطلب یہ، مقصد یہ تھا کہ ہم یہ ثابت کریں، ہمیں انہوں نے دینا تو نہیں ہے، ہم یہ ثابت کریں کہ یہ ہمارا حق تھا، اور اس طریقے سے یہ نااہل ثابت ہو جائیں گے۔ جیسے گزشتہ گورنمنٹ میں آپ نے دیکھا کہ ایک آرٹیکل 62 میرے خیال میں یا 63 اس کا کیا وہ نمبر تھا، اس میں وہ کیا کہ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو حاکم وقت ہے یہ نااہل ہے، یہ صادق اور امین نہیں ہے۔ جب یہ صادق اور امین نہیں ہے، یہ اب حاکم ہونے کی اہلیت بھی نہیں رکھتا۔ دقیقاً یہاں پہ یہ ہوا کہ ہم یہ مسئلہ اٹھائیں گے، اقتدار تو ہم سے لے لیا، ہم اس مسئلے کو اٹھائیں گے، ہم پیش کریں گے، ان کی اہلیت پر سوال اٹھائیں گے تاکہ جو وہ یہ ثابت ہو جائے کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے، اور اس طریقے سے جو وہ ہم اپنا مدعا ثابت کر دیں گے کہ خلافت ہمارا حق تھا۔ یہ جو جناب سیدہ کی کوشش تھی کہ اس طریقے سے فدق کو لیا جائے۔ اور بہرحال ایک تاریخ رہتی تاریخ تک جو ایک سوال باقی رہا۔ جیسے امیر المومنین کے دور میں بھی یہی کام کیا گیا، جنگ جمل اسی لیے لڑی گئی۔ اگر آپ دیکھیں تو وہ کیوں امیر المومنین کے مخالف ہیں اور لشکر انہوں نے اکٹھا کر لیا؟ امیر المومنین کی حیثیت پر حرف اٹھانے کے لیے کہ ہم ان کی حیثیت کو قبول نہیں کرتے۔ جناب سیدہ نے جو دعویٰ کیا وہ اس لیے تھا کہ ہم ان کی حیثیت کو قبول نہیں کرتے، ہمارے نزدیک ان کی حیثیت جو ہے وہ قانونی، وہ جو لیجیمیٹ اتھارٹی ہوتی ہے نا، وہ ان کے پاس نہیں ہے، وہ فقط یہ ثابت کریں۔ تو یہ جو ہے وہ خلاصہ تھا فدق کا، اور جناب سیدہ نے اس کے لیے احتجاج کیا۔ اب اس کے بہت سارے پہلو، اور یہ فقط بخاری اور مسلم کی بنا پر ابھی ہم نے